یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شجرہ عالیہ وارثیہ میں اس میں اللہ ذات ہے، باقی اس میں اعظم ہیں۔ حضرت حافظ حاجی سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب بکمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ کا شمار نادر الوجود ہستی میں ہے۔ آپ نادر اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں، اسی لحاظ سے آپ کا نادر لباس ہے۔ جو طریقہ وارثیہ کا خرقہ ہے، طریقہ وارثیہ کے بانی آپ ہیں۔ سلسلہ عشق و فقر کے مجدد و فقیر ہیں۔ آپ سب سے جداگانہ اور جدید طریقے سے بیعت لیتے تھے اور یہ الفاظ کہلاتے تھے: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ آپ کے حلقہ مریدی میں ہر مذہب و ملت کے لوگ داخل ہو کر تصدیق کی دولت پائے ہے اور راہ یقین کے راہی بن گئے۔ ان میں مسلم، ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، پارسی وغیرہ ہیں۔ دور حاضرہ میں وہ تعلیم و تربیت نظر نہیں آتی ہے جو حضور وارث پاک کے حیات ظاہرہ اور ان سے چٹے ہوئے دور میں نظر آتی تھی۔ تعلیم و تربیت کی بے حد کمی ہو چکی ہے۔ اہل کے کام نااہل انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ نااہل کے ہاتھوں میں درگاہی اور خانقاہی نظام ہے۔ درگاہیں اور خانقاہیں نسبت کے لحاظ سے نہیں چل رہی ہیں۔ درگاہیں اور خانقاہوں میں نظام بگڑ چکا ہے۔ ان کو درست کرنے کی مہم میں شامل ہوں۔ محض رسومات ادا کرنے سے تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تعلیم و تربیت سے اخلاص، محبت، انسانیت و روحانیت کا دور آئے گا۔ دنیا بھر میں ظلم و ناانصافی دکھائی دے رہی ہے۔ حقدار اپنے حق سے محروم ہو چکے ہیں۔ حق تلفی عام ہو چکی ہے۔ حق تلفی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی ہے۔
اصلاح معاشرہ ضروری ہے، معاشرے میں تعلیم و تربیت جاری و ساری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مینجمنٹ سطح سے اسکیم چلانے کی ضرورت ہے۔ انسان ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ان میں عالم فاضل، طبیب، پیر، رہبر وغیرہ ہیں۔ ہر ایک اپنے فرائض اور ذمہ داری کو محسوس کرے اور اپنے اپنے فرائض و ذمہ داری کی انجام دہی کرے۔ راہ سلوک و جذب دو راہیں ہیں۔ ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور ان پر چلنا بھی ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت سے زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں واقعات و حادثات ایسے گزرتے ہیں جس سے اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ان میں آواز باطنی اور صورت باطنی سے متعلق واقعات ہیں جو اس کو روحانیت اور تصوف کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تصوف و روحانیت تحریری و تقریری چیز نہیں ہے۔ خیال کی حد ہے، جلوے کی حد نہیں ہے۔ سلوک و جذبات کے فرق کو سمجھو۔ جب خدا کی تجلی بندے پر ہوتی ہے تو وہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے اور دیوانگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو کھانے پینے سونے کی فکر نہیں ہوتی ہے، خوشبو کی غذا بن جاتی ہے اور تجلیات کی آمد سے بے خودی اور بے ہوشی طاری رہتی ہے۔ یہ جب تک طاری ہے تب تک سلوک اختیار کرنا دشوار ہے۔ اس نے سلوک کی حصولیابی کے لیے پیر و رہبر کا پکڑنا ضروری ہے۔ پیر اور رہبر کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ پیر و رہبر علم سینہ سے آگاہ کراتا ہے،
پیر و رہبر سے ملو، پیر و رہبر کی اتباع و اطاعت کرو، مرید وہ درجہ سلوک طے کرنا لازمی ہے۔ لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو معبود بنا لیا ہے، جو شہوت اور خیال سے متعلق ہیں، جو دنیا طلبی میں مبتلا ہیں، وہ خواہشات نفسانی کے غلام ہیں، ان کی طلب سچی نہیں ہے۔ نفس کی مخالفت لازمی ہے۔ بھوک پیاس شب بیداری سے نفس کو مؤدب بناؤ۔ مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے۔ پیر سے اللہ کا نام لینا سیکھو۔ اللہ کہو تو دل میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو۔ ذکر کی تعلیم مرشد سے حاصل کرو اور پھر عمل کرو۔ سانس یہ ہماری زندگی کے لیے جس قدر ضروری ہے، اس قدر اس کی جانکاری بھی ضروری ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا، سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے۔ تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں۔ زمانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا ہے۔ سانس روک کر خیال و نظر کو ٹھہراؤ۔ میراب ناک پر خیال کو ٹھہراؤ۔ جو جب نور کا ظہور ہو تو قلب سنوبی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور خیال کی آنکھ سے ظاہری آنکھ سے بھی غائبانہ صورت کی مقابلت کرو۔ پیر خانہ کا تصور بہت فائدہ مند ہے۔ پیر خانہ تجلی گاہ ہے، وہاں کی حاضری و حضوری لازمی ہے۔ محبت اور شہوت کے فرق کو سمجھو۔ دونوں کے ذائقے میں بڑا فرق ہے۔ روحانی اور جسمانی ذائقے میں بڑا فرق ہے۔ شہوتوں میں کبھی تر شہوت، لذت طعام، لذت کلام، لذت نظر ہے، ان کو ترک کرو۔ محبوبات دنیا میں زر، زن، زمین ہے، ان کا تعلق توڑو اور اللہ سے ناطہ جوڑو۔ اخلاص کو اپناؤ، بغیر اخلاص عمل مقبول نہیں ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن مولا کا عاشق ہوتا ہے۔ دنیا ترک کرنے سے عقبہ مل جائے تو دنیا کو ترک کر دو، اور اس کے بعد عقبہ ترک کرنے سے مولا مل جائے تو عقبہ کو بھی ترک کر دو۔ تصور مرشد سے ملتا ہے،
بجز مرشد کی صورت کے دیگر صورت کا تصور نہ کرو، ریڑھ کی ہڈی سیدھی رکھو اور نشست کی پابندی کرو، پیر خدا رسول کو ایک جانو اور ایک سمجھو، جب تک مرشد اپنی صورت جب تک مرید مرشد کی صورت سے باطنی کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے تب تک تصور مرشد نہیں ہو سکتا ہے۔ تصور مرشد سے ملتا ہے، مرشد روحانی باپ ہے، ایک مرتبہ آپ کے تابن پوش معصوم شاہ دہلوی نے عرض کیا، حسب ہدایت شب کو ذکر کرتا ہوں لیکن بعض روز یکسوئی نہیں ہوتی، فرمایا تصور کیا کرو۔ شاہ صاحب موصوف نے عرض کیا کہ تصور کس کا کروں؟ ارشاد ہوا جس کو زیادہ دوست رکھتے ہو۔ انہوں نے آپ کی جانب اشارہ کیا اور کہا اسی صورت کو زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ حکم ہوا اسی صورت کا تصور کیا کرو، خیال پختہ ہو جائے گا، یہی صورت ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ مرشد کی بزرگ کی تلاوت کرو اور حفظ کرو اور دور کرو کہ کمال تصور حاصل ہو اور پیر کی صورت پر خیال پختہ ہو۔ تصور کے سلسلے میں یہ شعر یاد رکھو، گر تو خواہی کی بینش بردوز دیدہ ہاضا از غیر او چوباز، اگر خواہش ہے کہ برزخ کو دیکھو تو غیر کو دیکھنے سے باز آ جاؤ، یعنی جس صورت کو دیکھا ہے اس کو یاد رکھو۔ ایک مرتبہ حاجی اوغر شاہ صاحب وارسی نے حضور عالم پناہ کو مخاطب دیکھ کر عرض کیا کہ صوفیاء اکرام کے تذکروں میں منقول ہے کہ مرتبہ فنا تین مدارج پر منقسم ہے، اول فنا فی الشیخ، دوم فنا فی رسول اور سوم فنا فی اللہ، ہر درجہ اپنے پہلے درجے سے فوقیت رکھتا ہے۔ فرمایا اس قدر سمجھ لینا کافی ہے کہ مرید صادق الارادت اپنی ہستی کو جب پیر کی ہستی کے ساتھ فنا کرتا ہے تو اس کو فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی طے ہو جاتا ہے، یعنی پیر کی شکل میں اس کو فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا ہے چونکہ ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا در ذاتس آمد ہم رسول۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، گر فنا ہو یہ وجود اپنا دل دیکھ لے کہ اسی تصویر میں تصویر اپنے پیر ہے، کہ اسی تصویر میں تصویر اپنے پیر کی، اپنی ہستی جل گئی آتش عرفان میں، ہر طرف آئی نظر تصویر اپنے پیر کی، یا وارث یا وارث یا وارث۔